عام طور پر یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ تاریخ میں حضرت امام حسین کی اولاد کو کبھی تخت نہیں ملا یا کبھی سلطنت نہیں ملی یا کبھی ان کی حکومت قائم نہیں رہی۔ جس طرح یہ بات سچ ہے کہ بنو امیہ اور بنو عباس نے سادات کو مرکزی خلافت سے دور رکھا، اسی طرح یہ بات بھی سچ ہے کہ عرب سمیت افریقہ اور دیگر خطوں میں سادات کی باقاعدہ سلطنتیں قائم رہی ہیں، اور نہ صرف طویل عرصے تک قائم رہی ہیں بلکہ آج تک قائم ہیں۔ اور یہ بنو امیہ اور بنو عباس کی طرح کوئی مختصر عرصے کے لیے نہیں بلکہ 800 سے 1000 سال تک محیط رہی ہیں، اور آج بھی اردن اور مراکش میں خالصتاً سادات حکمران موجود ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ تاریخ میں کہاں کہاں سادات کی سلطنتیں قائم ہوئیں۔ اس میں ہم ایران کے صفوی خاندان کو شامل نہیں کریں گے کیونکہ ان کے نسب پر کچھ شک ہے۔ ہم خالصتاً ہاشمی اور حسنی حسینی حکمرانوں کو آج کی فہرست میں شامل کریں گے۔ سب سے پہلا نمبر آتا ہے ادریسی سلطنت کا۔ یہ سادات کی پہلی باقاعدہ آزاد ریاست تھی جو خلافت عباسیہ سے الگ ہو کر قائم ہوئی۔ اس کے بانی ادریس بن عبداللہ ادریس اول تھے جو حضرت امام حسن کے پڑ پوتے تھے۔ ان کا دور ہے 788 عیسوی سے 974 عیسوی تک۔ ان کا علاقہ تھا مراکش اور الجزائر کے کچھ دیگر حصے۔ فرقہ ان کا تھا زیدی سنی۔ ابتدائی طور پر زیدی اثرات تھے لیکن بعد میں سنی مالکی فقہ رائج ہوئی۔ ادریسی سلطنت 186 برس تک قائم رہی اور پوری شان و شوکت کے ساتھ قائم رہی۔ دوسرا نمبر آتا ہے تبرستان کی علوی امارت کا۔ یہ حکومت ایران کے شمالی علاقے کیسپین سمندر کے کنارے قائم ہوئی۔ اس کا دور ہے 864 عیسوی سے 928 عیسوی تک۔ علاقہ ہے تبرستان، مازندران اور گیلان۔ ان کا فرقہ تھا زیدی شیعہ اور یہ کوئی 64 سال تک قائم رہی۔ اور یہ زیادہ دور کی بات نہیں ہے، حضرت امام حسین کی شہادت کے کوئی زیادہ لمبے عرصے بعد یہ سلطنتیں قائم نہیں ہوئیں۔ حضرت امام حسین کی شہادت کے 100 سال کے آس پاس یہ سلطنتیں قائم ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ تیسرا نمبر آتا ہے خلافت فاطمیہ کا۔ اگرچہ بنو امیہ اور بنو عباس نے سادات کو مرکزی خلافت سے دور رکھا تھا لیکن سادات نے اپنی فاطمی خلافت مصر میں قائم کی، اور اس خلافت میں حجاز بھی شامل تھا۔ شمالی افریقہ تو تھا ہی تھا لیکن ساتھ ہی حجاز بھی اسی خلافت میں شامل تھا، اور اس کے ذیلی حکمران ہندوستان تک میں موجود تھے۔ ابو داؤد کرامتی ملتان کا حکمران بھی فاطمی خلافت کا ہی ماننے والا اور انہی کا ذیلی حکمران تھا۔ فاطمی خلافت حضرت امام جعفر صادق کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل کی اولاد سے قائم کی گئی تھی۔ یہ تاریخ اسلام کی سب سے بڑی اور طاقتور ترین سادات سلطنت تھی جس نے عباسی خلافت کو چیلنج کیا اور قاہرہ جیسا شہر بسایا۔ جامعہ الازہر بھی اسی سلطنت کی قائم کی ہوئی ہے۔ دور ہے اس کا 909 عیسوی سے 1171 عیسوی تک۔ علاقے اس میں موجود تھے تیونس، مصر، شام، حجاز یعنی مکہ و مدینہ اور سکلیہ۔ فرقہ ان کا اسماعیلی شیعہ تھا اور 262 برس تک یہ حکومت اپنے پورے تمطراق سے قائم رہی۔ فرقہ ان کا اسماعیلی شیعہ تھا جو آج تک پرنس کریم آغا خان کی صورت میں موجود ہے۔ تیسرا نمبر آتا ہے بنو حمود کی حکومت کا، اور بنو حمود کی حکومت افریقہ یا ایشیا میں نہیں تھی بلکہ یہ یورپ یعنی اسپین اندلس میں قائم ہوئی تھی۔ یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ اسپین کے کچھ حصوں پر بھی سادات یعنی ادریسی سادات کی شاخ نے حکومت کی۔ دور تھا ان کا 1016 عیسوی سے 1058 عیسوی تک۔ اندلس کے علاقے مالکا، الجزیرہ، الخزرہ اس میں شامل تھے۔ فرقہ ان کا تھا سنی مالکی اور عرصہ حکومت تھا 42 سال۔ اگلا نمبر آتا ہے شریف مکہ کا۔ شریف مکہ یعنی آل قتادہ کی مکہ اور مدینہ پر حکومت کا۔ مکہ پر سادات کے مختلف خاندانوں کی حکومت رہی جن میں آل قتادہ سب سے طویل عرصے تک برسر اقتدار رہے۔ دور ہے ان کا 967 عیسوی سے 1925 عیسوی تک۔ علاقہ ان کا
حجاز یعنی مکہ، مدینہ اور جدہ تھا۔ فرقہ ان کا سنی مالکی تھا اور انہوں نے 958 سال تک مختلف خاندانوں کی صورت میں حجاز پر حکومت کی۔ یہ وہی شریف مکہ ہیں جنہوں نے سلطنت عثمانیہ سے بغاوت کر کے پورے عرب کی ایک حکومت قائم کرنے کی بھی کوشش کی تھی، جس کے نتیجے میں حجاز وہابیوں کے ہاتھ لگ گیا اور ان کی اولاد کو اردن اور عراق ملا۔ عراق بھی بعد میں فوجی بغاوت کے نتیجے میں جاتا رہا، لیکن اردن میں آج بھی ان ہاشمیوں کی ان خالصتاً سادات کی حکومت قائم ہے۔ چھٹے نمبر پر ہم بات کریں گے یمن کی زیدی امامت کی۔ یمن میں سادات کی حکومت بہت مستحکم رہی اور امام یحییٰ بن الحسین الہادی الحق نے اس کی بنیاد رکھی۔ دور ان کا تھا 897 عیسوی سے 1962 عیسوی تک۔ علاقہ ان کا یمن تھا، فرقہ ان کا زیدی شیعہ تھا اور انہوں نے 1058 سال تک یمن پر حکومت کی۔ یہ ساری حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی اولاد کی سلطنتیں ہیں۔ 7ویں نمبر پر ہم بات کریں گے ہندوستان کے سادات خاندان کی۔ ہندوستان میں تغلق خاندان کے زوال کے بعد امیر تیمور لنگ کی مدد سے سید خضر خان نے اس حکومت کی بنیاد رکھی۔ یہ ہندوستان کی تاریخ میں سادات کی واحد باقاعدہ سلطنت تھی۔ خیر ان کے اصلی سید ہونے پر تو اختلاف موجود ہے، لیکن نام ان کا سادات میں ہی آتا ہے۔ ان کا دور تھا 1414 عیسوی سے 1451 عیسوی تک۔ علاقہ پورا شمالی ہندوستان تھا، فرقہ سنی تھا اور ان کا دور حکومت تھا کوئی 37 برس۔ اگلا نمبر آتا ہے مراکش کے علوی خاندان کا، جن کی سلطنت آج بھی قائم ہے۔ یہ وہی خاندان ہے جس کا ذکر ہم نے پہلے بھی کیا ہے، جو آج بھی مراکش پر حکمران ہے۔ ان کا دور 1631 عیسوی سے آج تک جاری ہے۔ علاقہ ان کا مراکش ہے، فرقہ ان کا سنی مالکی فقہ ہے اور کوئی 395 برس سے ان کی حکومت مسلسل مراکش پر جاری ہے، یعنی سادات کسی نہ کسی شکل میں آج بھی کسی نہ کسی سلطنت کے مالک ہیں۔ اگلا نمبر ہے اردن کی ہاشمی سلطنت کا۔ خلافت عثمانیہ کے ساتھ بغاوت کے بعد اور پہلی جنگ عظیم کے بعد جب اس علاقے کے حصے بکھرے ہوئے تو اردن مکہ کے ہاشمی خاندان کے حصے میں آیا اور اس خاندان کی اردن پر حکومت 1921 سے اب تک جاری ہے، یعنی کوئی 105 سال ہو چکے ہیں اردن کی ہاشمی سلطنت کو، اور ان کا فرقہ بھی سنی ہے۔ علاقہ ان کا اردن پورا ہے، ساتھ ہی ساتھ پہلے ان کا دعویٰ مغربی کنارے یعنی فلسطین کے مقبوضہ مغربی کنارے پر بھی تھا، جو بعد میں یاسر عرفات کے ساتھ اوسلو معاہدے کے نتیجے میں جب اس کو بطور فلسطین تسلیم کیا گیا تو انہوں نے اس سے دستبرداری اختیار کر لی۔ لیکن آج بھی 105 سال سے مسلسل یہ ہاشمی سلطنت جاری ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ سر آغا خان کی سلطنت تو پوری دنیا پہ پھیلی ہوئی ہے، جہاں بھی وہ جاتے ہیں ان کو ہیڈ آف سٹیٹ کا پروٹوکول ملتا ہے۔ ابھی چند دن پہلے جب وہ پاکستان میں آئے تو انہیں کسی سربراہ مملکت کا پروٹوکول ہی ملا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سادات کی سلطنتیں پوری دنیا میں قائم ہوتی رہیں اور یہ بنو امیہ اور بنو عباس سے زیادہ عرصہ حکومت میں رہے ہیں۔ یہ الگ بات کہ خلافت عثمانیہ کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے والے آل سعود وہابیوں کے ساتھ یہ سادات خاندان بھی تھے۔